بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان سے بہت ہی دلدوز ہولناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ابھی دوپہر کو میں ارادہ کیا سونے کا، تو ایسے ہی دیکھا فیس بک پر تو ایک مستورات کی خبریں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے اوپر مظالم کی داستان بیان کر رہی تھی کہ کس طرح عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں اور عورتیں خودکشیوں پر مجبور ہو رہی ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے ہمیں جب وہ آتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ پیر بھی کب کب آنے لگتے ہیں۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جب وہ آتے ہیں، جے شری رام کے نعرے بولے جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے ہم کب کب آتے ہیں، ہم کیا کریں۔ یہ دنگا فساد ہو رہا ہے، اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں، اور جے شری رام کے نعرے لگا لگا کر اور ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ RSS کے لوگ لا کر لوگوں کے گھروں میں گھسنے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، عورتوں کے بہت برا برتاؤ کیا چاہ رہے ہیں۔ انہیں گاڑی میں بھر کے چاروں عورتوں کو لے گئے اٹھا کر۔ ایسا کیوں؟ چاروں عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ حالت کشمیر کی سامنے نہیں آ رہی۔ کشمیر میں تو ابھی کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن جو باقی ہندوستان کی خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی دلدوز اور انتہائی دلسوز ہیں۔ تو میری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ایسے وقت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ والوں پر کرتے کرتے پوری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو آج کشمیر کے اندر کرفیو ہے، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی۔ 10-15 ہزار بچیوں کی تو عصمت دریاں ہو چکی اور 30,000 نوجوان لاپتہ ہو چکے، اور جو اب ہندوستان کی کیفیت سامنے آ رہی ہے، وقفے سے بڑی خطرناک وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، بازار جلائے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ان کی عصمت دریاں RSS کے نوجوان کر رہے ہیں۔ ہم اپنی عام زندگی بسر کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہم پر عذاب آ جائے۔ اللہ کے ہاں کرونا وائرس کیوں آیا؟ کہ چائنا نے مظالم کیے، اللہ نے کرونا وائرس مسلط کر کے پوری چائنا کی سلطنت ہلا کے رکھ دی ہے۔ تو اسی اللہ کے عذاب کو مت دعوت دیجیے۔ فرمایا کہ تم جب جہاد کو چھوڑو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا فرض سمجھیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم مدارس سے باہر نکلیں، کچھ دیر کے لیے اسباق کو چھوڑنا پڑے، اسباق کو چھوڑیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں اسلامی نظام کے لیے بھی پاکستان میں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاد کشمیر کا دروازہ کھولا جائے۔ سوویت یونین کتنی بڑی طاقت تھا، تو اس وقت سوویت یونین کے لیے امریکہ کا دباؤ تھا، تو وہ ایٹمی طاقت تھا، اس کے باوجود اس کے لیے راستے کھولے گئے اور وہاں مجاہدین نے جا کے جہاد کیا۔ تو ہندوستان سوویت یونین سے بڑا نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں اور راستے کھولیں اور مجاہدین کو دروازہ دے دیں تو انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے میں ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور ہندوستان پھر دارالاسلام بن جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو علماء امت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب دستک دے رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پکار رہی ہیں، ہم تو ان کی آواز بن رہے ہیں۔ ہمیں جامع حفصہ کا کوئی مسئلہ نہیں، لال مسجد کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کشمیر جا کے فتح کر لیں اور کشمیر کے دروازے کھول لیں، ہم لال مسجد بھی چھوڑ دیں گے، جامع فریدیہ بھی، جامع حفصہ کی زمین بھی چھوڑ دیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ مدرسے ہمارے بہت بن چکے ہیں، لیکن اس وقت ہماری بہنیں پکار رہی ہیں، ہماری بیٹیاں پکار رہی ہیں، ان آواز کو سنو اور اللہ سے رات کو آہوزاری کرنے والے بنو۔ اپنی زندگی کو سادگی پر لاؤ، استریاں چھوڑ دو، اچھے کھانے چھوڑ دو اور فکر مند ہو جاؤ، قہقہے لگانے چھوڑ دو۔ آج بھی کتنے لوگ قہقہے لگاتے ہیں، ابھی بھی ہمارے کچھ ساتھی قہقہے لگا رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا کہ قہقہے نہیں لگانے۔ جب تک یہ حالات ہیں ویسے بھی شریعت قہقہہ لگانے سے منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہہ نہیں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ اور فکر مند ہوتے تھے۔ تو آج جو بچیاں ہمیں پکار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہمت اور جرأت نصیب فرمائے۔ اب مدارس سے نکل کر باہر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مظاہروں کا وقت نہیں کہ ہم مظاہرے کریں، التجاؤں کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔
اور کشمیر کے مسلمانوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.